السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ صدر محترم، حاکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام، میرے عزیز ساتھیوں، آج کے سالانہ انجمن میں جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے مسلمانوں اب تو غفلت کی نیند سے جاگو۔ سامعین کرام، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے جو حق و اہل حق کے لیے نہایت ہی پرخطر اور پریشان کن ہے۔ اللہ کی سرزمین پر بندگان الہ کے خلاف پرستان باطل متحد ہو چکے ہیں، مسلمانوں کو اس صفائی ہستی سے مٹانے اور یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم کی مصداق شمع ہدایت کو گل کرنے اور تارک کفر کو پھیلانے کی خاطر یہ طاغوت کی پجاری تمام حربہ و ہتھیار سے مسلح ہو کر سفرائی کر چکے ہیں۔ اس کے برعکس دوسری طرف مسلمان درخواب خرگوش مست است، نہ اسے ملت کی فکر ہے اور نہ ہی تحفظ اسلام کا احساس ہے۔ اسے فکر ہے تو اپنے احساس ہے تو اپنے تحفظ وجود کا غرض ہے تو اپنے مفاد سے اور دین کے بقاء و تحفظ سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ یہ اپنے اسلاف اور دین کے خاطر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والوں کو بھلا چکا ہے۔ یہ انہیں بھلا چکا ہے جن کے امن و امان اور حکومت کا سکہ صحرائے عرب سے لے کر سرزمین سندھ تک جمع ہوا تھا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کو بھلا چکا ہے۔ یہ منظرنامہ ہے آج ان مسلمانوں کا جنہیں اللہ نے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ کہہ کر پکارا، جنہیں اللہ نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کا درس دیا تھا، ان مسلمانوں کا جنہیں اللہ نے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کی بشارت دی تھی، جن کی صفوں کو رب کائنات نے کأنہم بنیان مرصوص قرار دیا تھا، جنہیں اللہ نے خیر امت کے لقب سے نوازا تھا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لیکن افسوس ہماری حالت پر ہم بھول گئے کیوں آئے تھے۔ آج چاہے اسلام کو دہشت گرد مذہب قرار دے کر اسے نابود کرنے کی کوشش کیا جائے، یا مسلمانوں کو آگے قبض میں دہشت گردی کا الزام لگا کر جھونک دیا جائے، یا حرمت قرآن کی دھجیاں اڑایا جائے، یا بناتے اسلام کی ردائے عصمت تار تار ہو، ہم مسلمانوں کو اسے کوئی سروکار نہیں۔ اور ملت اسلام کے پاسبانوں، اب ذرا غفلت کی نیند سے جاگو اور دیکھو تمہارے اس ہندوستان میں تمہارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ تمہاری عصمت کے خاطر تم نے جس کے حفاظت کے خاطر تم نے سولی پر چڑھنا گوارا کر لیا تھا، جس کو پاک کرنے کے لیے تم نے اپنا لہو بہا دیا تھا، جس کے آزادی کی خاطر تمہارے اسلاف بن مٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، آج اسی ہندوستان میں تمہیں دہشت گرد قرار دے کر تمہارے نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آج اسی ملک میں تمہیں مٹانے کے لیے نئی نئی تنظیمیں بنائی جا رہی ہے۔ کبھی تمہارے غریبوں کو دولت کی لالچ دے کر تبدیلی دین پر ابارا جا رہا ہے، کبھی تمہارے سامنے مسجدوں کو برباد کیا جا رہا ہے، کبھی تمہیں خوف زدہ کرنے کے لیے تمہارے ساتھ خون و آتش کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہے۔ گجرات میں، مظفر نگر میں، مراد آباد میں، آسام میں، بھوپال میں، تو کبھی ممبئی میں، اور تمہیں دنگے فساد کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ اور خواب غفلت میں پڑنے والے مسلمانوں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ جاگے، عیش و عشرت میں ایسا مگن کہ تمہیں پیٹھ میں خنجر کا احساس تک نہ ہوا، تو یاد رکھو ایک کے بعد دیگرے تمہاری نسلیں ایسے ہی درندگی کا شکار ہو کر ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تمہاری مائیں بے اولاد، تمہاری بیویاں بیوہ، تمہارے بچے یتیم ہوتے چلے جائیں گے، ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ کل تک تم غالب تھے، آج مغلوب ہو، اور اگر تمہارا یہی طریقہ کار رہا تو وہ دن بھی دور نہیں کہ تم غلاموں اور لونڈیوں کی طرح ہانکے جاؤ گے، اور تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تمہاری عزت و عصمت سب خاک آلود ہو جائے گی، تمہاری شان و شوکت کی ہوائیں اکھڑ جائے گی، اور تم مثل برف پگھل پگھل کر نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ شاعر کہتا ہے نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور ملت اسلام کے شیر دل نوجوانوں، اٹھو اور بتلا دو ان طاغوت کے پجاریوں کو کہ ہم کو مٹانا آسان نہیں، توحید کی امانت ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ شاعر کہتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ آج بھی یہ دل ایمان کی حلاوت و چاشنی سے پر ہے، آج بھی کفر اپنی تمام تر سازشوں کے بعد بھی ہار گیا۔ اٹھو اور کہہ دو اس باطل پرست زمانے سے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔
کا اور ارشاد الہی ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جس کی ترجمانی علامہ اقبال نے یوں کی ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی لڑی میں پیرو دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔